السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو مزید آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں اس سبق کے مصنف کے اوپر یعنی ایک تنقیدی نوٹ کی طرف، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی اچھی گزر رہی ہوگی۔ تو اس لیے یہ جو ایک سیگمنٹ ہے اور ایک جو سلسلہ ہے اس سبق کے حوالے سے جو مختلف تشریحات ہوں گی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ لے آؤں گا اور انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ تو اچھا، یہاں سے آغاز کرتا ہوں کہ ولادت ان کی جو ہوئی تھی تو یہ کب ہوئی تھی؟ یعنی 1902 عیسوی میں، اور وفات ان کی جو ہوئی تھی تو وہ 1964 عیسوی میں، یعنی 1902 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان کی جو وفات ہوئی تھی تو وہ تقریباً 1964 پہ ان کی وفات ہوئی تھی۔ مولانا صلاح الدین احمد لاہور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی احمد بخش تھا۔ مولانا صلاح الدین احمد کہاں پیدا ہوئے؟ یعنی لاہور میں پاکستان میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی احمد بخش تھا۔ ظاہر بات ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کو اکثر یہ بتاتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ یعنی کسی مصنف کے حوالے سے ان کی تاریخ پیدائش اور ان کی جو وفات ہوتی ہے ان کے حوالے سے آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی مصنف کے حوالے سے اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹھوس مارکس آ جائیں تو ٹھوس مارکس اس کے بنتے ہیں، کس چیز کے بنتے ہیں؟ یعنی ہر مصنف اور ہر شاعر کی اور جو تاریخی پیدائش ہوتی ہیں یا تاریخی وفات، تو یہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ ان کے جو والدین ہوتے ہیں یعنی ان کے والد ہوتے ہیں تو ان کے والد کے حوالے سے آپ لوگوں کو یہ نام بھی یاد رکھنی چاہیے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں رہیں تو آپ کو نمبر زیادہ سے زیادہ ملیں گے۔ اور یہ جو MCQs کا جو ایک پرچہ ہوتا ہے تو اس میں یہ چیزیں زیادہ کام آتی ہیں۔ والد کا نام مولوی محمد بخش تھا۔ آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ یہ انڈر لائن کرتے جائیں، یعنی مولانا صلاح الدین احمد کہاں پیدا ہوئے؟ لاہور میں پیدا ہوئے، اور والد کا نام کیا تھا؟ مولوی احمد بخش تھا۔ تو مولوی احمد بخش کو اس کو بھی ہائی لائٹ کرے، اور یہ جو لاہور میں پیدا ہوئے تو لاہور کا لفظ بھی انڈر لائن کریں۔ انہوں نے پنجاب نیشنل کالج لاہور سے BA کیا۔ انہوں نے پنجاب پنچ کا مطلب یعنی پانچ، اور آب کا مطلب یعنی دریا، آب کا مطلب یعنی پانی، تو پنچ آب کا مطلب یعنی پنجاب یعنی پانی دریا۔ نیشنل کالج لاہور سے BA کیا۔ BA کیا مطلب یعنی BA میں انہوں نے یعنی پرانے دور میں یہ لوگ BA اور BC زیادہ تعلیم یعنی حاصل کرتے تھے، اور یہ زیادہ تر لوگ تو پرانے دور میں یعنی بہت یعنی مشکل سے ان کی جو تعلیم ہوتی تھی وہ تقریباً 8 کلاس تک یا 5 کلاس تک یا اسی طرح میٹرک تک وہ بمشکل وہ تعلیم حاصل کرتے تھے اور وہ تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ ایک تو آج کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں اور ان کے وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ایجوکیٹڈ ہو جائے گا تو یہ کیا بنیں گے، ان سے بنے گا کیا؟ تو اسی وجہ سے ہر انسان کو ایجوکیٹڈ بننا چاہیے، اور ان کے حوالے سے اگر کوئی انسان اگر وہ محنت کرے تو محنت کا سر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان محنت کرے ان کی محنت کا صلہ نہ ملے۔ اچھا، وہ ابتدا سے ہی اردو زبان و ادب کے شیدائی تھے۔ شیدائی مطلب یعنی عاشق اور فریفتہ تھے اردو کے حوالے سے۔ اردو ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب کو انگلش میں لٹریچر کہتے ہیں، زبان و ادب۔ اور انہوں نے طالب علمی کے زمانے سے ہی ایک رسالہ خیالستان کے نام سے جاری کیا۔ انہوں نے طالب علمی کے زمانے سے ہی یعنی جب وہ طالب علم تھے تو اس وقت انہوں نے رسالہ قائم کیا تھا۔ رسالے کا نام کیا تھا؟ خیالستان کے نام سے انہوں نے رسالہ جاری کیا تھا۔ تو اسی کے ساتھ آپ کو یعنی یہاں جو لفظ ہے خیالستان کا لفظ یہ بھی آپ کو انڈر لائن کرنا چاہیے، ہائی لائٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ لفظ یعنی وہ رہے۔ 1934 عیسوی میں یعنی 1934 عیسوی میں سے انہوں نے ادبی دنیا کی ادارت سنبھالی۔ تو ساتھ ساتھ آپ کو یعنی 1934 یہ لفظ بھی انڈر لائن کرنا چاہیے۔ ادارت سنبھالی مطلب یعنی وہ ایڈیٹنگ کرتے رہے اور آخری دم تک اسے مرتب اور شائع کرتے رہے۔ مرتب کا مطلب یعنی ترتیب دینا، اور شائع کرنا مطلب یعنی پبلش کرنا۔ ان کا ایک اہم کارنامہ اکادمی پنجاب کا قیام ہے۔ ان کا جو اصل کارنامہ تھا، جو اچیومنٹ ان کی تھی، تو وہ اکادمی یعنی اکیڈمک پنجاب جس کو انگلش میں کہتے ہیں کا قیام ہے۔ قیام مطلب اسٹیبلش کرنا یعنی بنانا۔ اس انجمن کے تحت، انجمن کیسے کہتے ہیں کہ ادارے کو کہتے ہیں، انجمن کے تحت انہوں نے، یہ لفظ اصل میں تحت ہے، اس انجمن کے تحت انہوں نے
اردو کی قدیم اور نادر کتابوں کو اثر نو شائع کیا۔ اس انجمن کے تحت یعنی جو انجمن انہوں نے انجمن کا نام کیا تھا یعنی اکادمی پنجاب، اس انجمن کے تحت انہوں نے اردو کی قدیم مطلب یعنی جو اینشنٹ ہے، جو اولڈ جو بکس تھی، اور نادر کا مطلب یعنی بہترین، نادر کی جمع نوادر ہے یا نوادرات، اور اصل جو جمع ہے وہ یعنی نوادر ہے، لیکن نوادر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بہترین، یونیک، جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ نادر کو انگلش میں یونیک کہتے ہیں۔ یونیک جو کتابیں تھیں ان کو اثر نو مطلب یعنی نئے سرے سے شائع کیا مطلب یعنی انہوں نے ان کی نشر و اشاعت کی اور پبلش کیا۔ وہ اردو پڑھو اردو بولو تحریک کے سرخیل تھے۔ سرخیل کا مطلب یعنی سردار، قائد، سربراہ تھے، جس کی وجہ سے انہیں پنجاب کا بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے جو نام ان کو کہا جاتا تھا، پہلے جو بابائے اردو جو کہلائے گئے تھے، وہ ان کا نام کیا تھا؟ وہ مولوی عبدالحق، وہ ان کو یعنی بابائے اردو کا جو لقب تھا وہ ملا ہوا تھا لوگوں کی طرف سے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اردو کی بہت زیادہ خدمت کی تھی، اور یہ جو میٹرک کی جو کتاب ہے اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہاں پہ انہوں نے یعنی کون سی خدمات انہوں نے سر انجام دی ہوئی تھی۔ جو پس سبق ہے، جو پہلا سبق ہے، اس میں بہت یعنی تفصیل سے ان کے حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں وہ ایک اعلیٰ درجے کے مقالہ نگار تھے۔ مقالہ اصل میں ایک تھیسس کو کہتے ہیں، جو ایم فل جس کو انگلش میں کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک مقالہ لکھا جاتا ہے۔ اصل میں مقال کا لفظ جو لکھا ہوا ہے، یہ لیا گیا ہے، تو مقال کا لفظ یعنی قول سے لیا گیا لفظ ہے، یا قول جس کو قالہ کہتے ہیں، یعنی قول کسے کہتے ہیں؟ کسی کی بات کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ مقالہ نگار تھے۔ مقالہ کا مطلب یعنی کسی کی زندگی کے حوالے سے کوئی کتاب لکھنا، تو اس کو مقالہ کہتے ہیں۔ یہ ایم فل کے لیول پہ یہ لوگ لکھتے ہیں، اور بہت زیادہ جس کو کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے ادبی اور قومی موضوعات پر سینکڑوں مقالے لکھے ہیں۔ انہوں نے ادبی اور قومی موضوعات پر، ادبی مطلب یعنی لٹریچر کے حوالے سے، اور قومی موضوعات پر یعنی جو قوم کے حوالے سے جو موضوعات ہیں، موضوعات مطلب ٹاپکس پہ انہوں نے سینکڑوں مطلب یہ بہت ساری کتابیں انہوں نے مقالے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ صحت زبان اور آرائشی زبان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ صحت زبان یعنی زبان کی جو صحت ہے، زبان کو کس طرح یعنی بولنا چاہیے، زبان کو بولنے کا جو انداز ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے، اور آرائش زبان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آرائش کا مطلب یعنی خوبصورت بنانا، یعنی زبان کو کس طرح بولنا چاہیے، تو ان کو وہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ بہت سے ادیبوں نے ادب و تنقید کا فن ان کے زیر نگرانی سیکھا، اور بہت سے جو ادیب تھے، جو یعنی جو ادبا تھے، ادیب کیسے کہتے ہیں؟ ادب لکھنے والا، تو بہت سارے جو لٹریچر لوگ جو تھے، تو انہوں نے ادب و تنقید کا فن ان کے زیر نگرانی سیکھا۔ ادب و تنقید، ادب کیسے کہتے ہیں؟ یعنی ادب کئی چیزوں سے جو بنتا ہے اسے ادب کہتے ہیں۔ ادب کی کئی معنی ہیں، ایک ادب کی معنی تو احترام بھی ہے، لیکن ادب کی کچھ اور معنی جو بنتے ہیں۔ تنقید کیسے کہتے ہیں؟ کسی کے حوالے سے جو تنقید کی جاتی ہے اسے تنقید تو کہتے ہیں، لیکن تنقید کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تنقید برائے تنقید اور دوسرا تنقید برائے اصلاح کا فن ان کے زیر نگرانی سیکھا۔ فن مطلب یعنی جو فن ہے، یہ بھی ایک فن ہے، یہ جو اردو میں ایم فل کرنا، یا اسی طرح اس میں آگے تعلیم حاصل کرنا، کچھ اور جو کتابیں ہیں اس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، ان کو فن کہتے ہیں۔ فن کی جو اصل معنی ہے، فن کا مطلب، فن اس لیے ان کو کہتے ہیں فنی ہونا، یعنی یہ فن جو ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور ایک علم ہے، علم جو مدرسوں میں استعمال یعنی جو حاصل کیا جاتا ہے، تو کا فن ان کے زیر نگرانی سیکھا۔ زیر نگرانی مطلب ان کے انڈر کنٹرول میں یا ان کے سپرویژن میں انہوں نے سیکھا۔ رسالہ جو تھا، تو ادبی دنیا نے بہت سے نوجوان ادیب اور شاعروں کی رہنمائی کی، اور رسالہ جو ادبی دنیا کے نام سے جو رسالہ تھا، بہت سے نوجوان ادیب اور شاعروں کی رہنمائی کی مطلب یعنی راستہ دکھایا، ان کو یعنی ہدایت دی، اور جو شاعر تھے، جو نوجوان ادیب جو تھے اور شاعروں کی رہنمائی کی۔ رہنمائی کیوں کی؟ رہنمائی اس لیے کی کہ ان کو رہنمائی کرنی چاہیے تھی۔ رہنما مطلب راستہ دکھانا۔ ظاہری بات ہے کہ ہمیں رہنما بھی بننا چاہیے، ہر انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ یعنی اچھا سلوک کرنا چاہیے، دوسرے انسانوں کے کام آنا ہمیں چاہیے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو یہاں نہیں بتایا کہ ادیب کسے کہتے ہیں، ادب کسے کہتے ہیں۔ ادب کا مطلب یعنی ادب کئی چیزوں سے جو مل کے بنتا ہے، یعنی اسے ادب کہتے ہیں۔ تو ادب کی کئی تعریفیں وغیرہ لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال یعنی
اس ٹاپک کے حوالے سے مجھے جو کچھ کہنا چاہیے تھا تو میں آپ کو کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز یعنی یہ بیٹھ جائیں۔ اور یہ جو تنقیدی نوٹ ہے، تنقید کسے کہتے ہیں؟ تنقید کی دو قسمیں ہیں، اور ایک تنقید برے تنقید، دوسرا تنقید برے اسلام۔ تو اصل میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کو سیکھنی پڑتی ہیں، اور آگے جو تصانیف، ان کی کتنی تصانیف ہیں، کتنی تصنیف یہ لکھ چکے تھے، تو تصورات اقبال رحمۃ اللہ علیہ، افسانوی ادب، محمد حسین آزاد وغیرہ، تو یہ ان کی تصانیف تھے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ پھر وہ تنید کی طرف اس سبق کے حوالے سے جو خلاصہ بنتا ہے، جو تشریح بنتی ہے، اور یعنی جو انٹرپریٹیشن جن کو کرنا پڑتا ہے، تو انشاءاللہ میں اپلوڈ کرتا جاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی آپ اس سے استفادہ ضرور کریں گے۔ مجھے اپنے خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا سے اور کامل ایمان کے ساتھ رخصت فرمائیں۔